کی فطرت میں خاکیت ہے، جسم کی فطرت خاکی ہے، جسم کی فطرت خاک نشینی ہے. اللہ اکبر. جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا. لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو. سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے. روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو روح ہے، روح یہ آئی ہے عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے. تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے. پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان آوارگی کرتا ہے، جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے. اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے. انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ، گدا تو مخمل کا ہے لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں. مچھلی کی قرار گاہ، مچھلی کی سکون گاہ واللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں، نرم نرم بستر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے. اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سونے کا پنجرہ اس کی جگہ نہیں. کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا یہ اس کی جگہ ہے، اس کو سکون وہاں ملے گا. آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم آتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو، علم والا ہو جاہل ہو، امیر ہو غریب ہو، آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر زنا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے. پوری دنیا تو اپنی جگہ، ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر گینگ ریپ کی واردات، زنا کے اڈوں کی آبادی، پکنک کے نام پر، لڑکیوں سے دوستی کے نام پہ باضابطہ طور پر زنا کو، بدفعلی کو رواج دیا جا رہا ہے. کہیں پر سودی کاروبار، الگ الگ سنگٹھنوں کے نام پر مسلمانوں کو سود میں، بیاج میں گرفتار کیا جا رہا ہے. جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا. اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے. دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو. گناہ
گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں، میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی۔ پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے، مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روگن مسجد کی زینت نہیں، مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روگن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے، جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو، یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا۔ سکون کے متلاشیوں نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا۔ نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے۔ کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے، ہاں سکون کو غارت کیا ہے۔ واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے تو جو بندہ 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اس پر دنیا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا۔ دوسروں پہ دوش دینے والوں ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے۔ سکون کے متلاشیوں اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا۔
آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں، رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا، اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں، جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں۔ یہ حال ہے اپنا، کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا، ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے، ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں۔ تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا؟ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا، اس نے، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو بے عزت کر، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔